تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله مولانا العظيم. رات دن ہم ایک بات سنتے ہیں، ایمان بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو. تو دو باتیں سمجھنا، ایمان مضبوط کرنے کے، ایمان بنانے کے دو اسباب ہیں، دو ذریعے ہیں. پہلا ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ سے ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگے. یہ پہلا ذریعہ ہے. اور یہ ایسی بات میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے مضبوط اور پاورفل ایمان نبیوں کا ہوتا ہے. لیکن نبی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کس چیز کی؟ کہ ایمان کے اندر مضبوطی آئے، ترقی آئے اور دوام ہو. یہ تین لفظ یاد رکھنا، ایمان میں مضبوطی آئے، ترقی ہو اور ہمیشہ ایمان باقی ہے. اس کی دعا اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ سے مانگی اور قرآن میں موجود ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام.
ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے درجے کی ایمان والے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا حال یہ تھا کہ دشمن نے ایمان کے خاطر اللہ کے نبی کو ننگا کیا۔ ایسے حالات ننگا کیا۔ حدیث میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اور صرف ایمان کے خاطر ننگا کیا دشمن نے۔ ننگا کرنے کے بعد آگ میں ڈالا انہوں نے۔ ایسے آگ میں نہیں ڈالا، ننگا کر کے ڈالا۔ ننگا کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان پر مضبوط رہے۔ کیسا ایمان مضبوط ہوگا اندازہ لگا۔ صحیح بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، دنیا ہے، تکلیف کی جگہ ہے۔ تکلیف نہ ہو ایسی جگہ صرف جنت ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اس دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہو جس کو تکلیف ہی نہ ہو، یہ ناممکن چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو ایسی جگہ جنت ہے، اور اللہ ہمیں اپنے کرم سے وہ عطا فرمائے۔ تکلیف آنا اس دنیا کے اندر لازمی چیز ہے، لیکن اگر تکلیف اللہ کے دین کے لیے آئی، اللہ کے واسطے آئی، تو اس تکلیف کے اوپر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو دنیا اور آخرت میں نواز دیتے ہیں۔ جو تکلیف اللہ کے لیے آ گئی، جو مصیبت اللہ کے لیے آ گئی، جو برے حالات اللہ کے لیے آ گئے، اس سے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کی، مصیبت کی برکت سے بندے کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں، حدیث میں اعمال کے بدلے بیان کیے گئے۔ فضائل اعمال میں ہم کیا سنتے ہیں؟ نماز پر یہ ملے گا، روزے پہ یہ ملے گا، زکوٰۃ پہ یہ ملے گا، حج پہ یہ ملے گا، صدقات پہ یہ ملے گا، ذکر پہ یہ ملے گا، قرآن پہ یہ ملے گا۔ لیکن اچھی طرح دماغ میں رکھنا، صبر جو مصیبت پر آتی ہے، اور روزہ، صبر اور روزہ، یہ دو ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب کتنا دیں گے، اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار اللہ نے دنیا میں نہیں بتلائی، چھپا کے رکھے، اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دین کے لیے صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب بدلہ دیں گے۔ اور فضائل رمضان میں حضرت نے حدیث نقل کی، اس حدیث کی ایک قرات کیا نقل کی؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، کھانا چھوڑ کے صبر کرے گا، پانی چھوڑ کے صبر کرے گا، حلال بیوی کو چھوڑ کے صبر کرے گا، تو کہا اس صبر کے اوپر اللہ فرماتے ہیں اجزی بھی اجزا بھی، میں خود بدلہ دوں گا، کتنا دوں گا وہ نہیں بتلایا۔
یہ حساب بدلا اللہ لیں گے، اس لیے کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، بدلا میں دوں گا، بے حساب دوں گا۔ جو مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی، جو برے حالات اللہ کے لیے آوے، اللہ کے دین کے لیے آوے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بندے کو خوب نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو تکلیف اٹھائی کہ ننگا کیا گیا نبی کو، اللہ تعالیٰ نے اس ننگا کیے جانے کے اوپر بدلہ کیا عطا فرمایا؟ دو بدلے دیے، ایک دنیا میں بدلہ دیا، ایک آخرت میں بدلہ دیں گے۔ دنیا میں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ دشمنوں نے، ظالموں نے، بے ایمانوں نے اللہ کے نبی کو ننگا کیا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے جنتی کرتا دنیا میں پہنایا، دنیا میں جنتی کرتا پہنایا۔ اور تفسیروں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ وہ دنیا فانی ہے، جنت فانی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے لا کے جو جنت سے کرتا پہنایا، ابراہیم علیہ السلام نے وہ کرتا بعد میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹے یوسف کو کرتا کیسے دیا؟ وہ جنتی کرتے کو لپیٹ کر کے تعویذ بنا کے گلے میں پہنا دیا۔ آپ سمجھیں گے کہ کرتا کیسے گلے میں آتا ہے؟ ملک کی تاریخ معلوم ہے، آزادی سے پہلے جب ڈھاکہ ہمارے ملک کا حصہ تھا تو وہاں ململ ایسی بندی تھی کہ 100 میٹر ململ موڑو تو انگوٹھی کے سوراخ میں آ جائے، اور جس کو دیکھنا آپ کے قریب پاٹن چلے جاتے۔ پاٹن میں وہ ململ کا نمونہ موجود ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، کہیں سنی نہیں، صرف آنکھ سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا۔ تو جنتی کرتا جو لایا گیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لپیٹ کر کے گلے میں یوسف علیہ السلام کے ڈال دیا، اور جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ننگا کر کے کنویں میں ڈالا تو جبرائیل امین نے آ کر گلے سے وہ کرتا نکالا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پہنایا۔ اور اس کرتے کی برکت کیا ہوگی کہ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو ابا پریشان رو رہے، اتنا روئے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ چلی گئی، اتنا روئے۔ لمبے زمانے کے بعد کانٹیکٹ ہوا تو بھائیوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام نے مصر سے کرتا بھیجا، مصر سے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں، ابا یعقوب علیہ السلام فلسطین میں، کنعان میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس سے وہ جنتی کرتا لے کر کے بھائی لوگ روانہ ہوئے مصر سے۔ تو اتنے دور یعقوب علیہ السلام گھر والوں کو یوں کہہ رہے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اس سے پہلے بھائیوں کو کرتا دیتے دیتے یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ بھائیو میرا یہ کرتا لے جاؤ، جنتی کرتا لے جاؤ، ابا کی آنکھ کے اوپر وہ جنتی کرتا صرف لگا دینا، اللہ اس کرتے کی برکت سے میرے ابا کی آنکھ کو ٹھیک کر دیں گے۔ قرآن کی باتیں سنا رہا۔ اور جب یہ بھائی مصر سے کرتا لے کے روانہ ہوئے تو اتنے 100 کلومیٹر دور فلسطین میں، کنعان میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟
انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے میرے لاڈلے یوسف کی یعنی یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو رہی، میں خوشبو سونگ رہا اتنے 100 کلومیٹر دور سے۔ یہ ہے جنتی کرتے کی تاثیر۔ اللہ آپ کو اور مجھے جنتی لباس قیامت کے دن عطا فرمائے۔ تو ابراہیم الحدیث میں مشکاہ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ انسان جب قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں، قبر کی مٹی کفن کا کپڑا کھا گئے، ننگے بدن۔ حدیث میں الناس تحشرون یوم القیامہ حفاتا وعراتا وغرلا، 3 چیزیں حدیث میں آئی۔ قیامت کے دن جب لوگ قبر سے نکلیں گے پیر میں چپل نہیں ہوگی، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، ختنہ کی چمڑی 2 بار بدن پر آ چکی ہوگی، اس حال میں نکلیں گے سارے لوگ ننگے بدن میدان قیامت میں ہوں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب ننگے بدن ہوں گے تو ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھیں گے؟ دنیا میں لوگ دوسروں کے سطر کو عیوب کو جھانکتے رہتے ہیں، حالانکہ حرام کام ہے۔ کسی کا سطر مت دیکھو، کوئی کھول کے بیٹھا ہو تو ہم نظر ہٹا لیتے ہیں، کسی کے عیب کو بھی مت دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ یہ اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم کا ایک شعبہ یہ ہے کہ دوسرے انسان کا، دوسرے مسلمان کا عیب مت دیکھو، کمیاں مت دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ یہ اکرام مسلم۔ تو لوگ ننگے بدن ہوں گے، ایک دوسرے کے سطر نہیں دیکھیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے دن معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ کسی کو پڑوس والے کی، کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، کون میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑا ہے۔ کتنا سنگین معاملہ ہوگا قیامت کے دن کا، کتنا سخت معاملہ ہوگا، سب ننگے بدن پورے میدان قیامت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت سے جنتی کپڑے لائے جائیں گے تو اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، اور وجہ یہ کہ ان کو اللہ کے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، توحید کے خاطر دنیا میں دشمنوں نے ننگا کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے۔ بات سمجھ لو اچھی طرح، جو تکلیف اللہ کے دین کے خاطر آدمی اٹھاتا ہے اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیں گے، آخرت میں بھی بدلہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جنتی لباس دیا، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، دین کے خاطر ننگا ہونے کے اوپر۔ ننگا کیے گئے، ہوئے نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہم جب دین سیکھنے کے لیے چلیں گے مصیبت تکلیف آنا ہی آنا ہے، اللہ سے عافیت مانگ لیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تکلیف، کچھ نہ کچھ مصیبت، کچھ نہ کچھ الجھن تو آنی آنی ہے۔ لیکن بندہ یہ تکلیف اٹھائے گا تو اس پر اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازیں گے۔ یہ مثال میں آپ کو قرآن حدیث سے سنا رہا ہوں۔
پھر دشمنوں نے آگ میں ڈالا، ننگا کر کے آگ میں ڈالا۔ ابھی جہاں زلزلہ آیا اس علاقے میں وہ جگہ ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ بنائی تھی، وہ علاقے میں ہے۔ تو جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو روایتوں کے اندر ہے کہ دشمنوں نے ہاتھ بھی باندھ دیے، پیر بھی باندھ دیے اللہ کے نبی کے، اور آگ جلا، اور آگ جلا کر کے نبی کو دور سے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ایک ہی چیز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کفرستان میں کفر کے ماحول میں آواز لگائی، ہم نماز پڑھیں گے ایک اللہ کے لیے، قربانی کریں گے ایک اللہ کے لیے، جیئیں گے ایک اللہ کے لیے، مریں گے ایک اللہ کے لیے، ہمارا سب کچھ ایک اللہ کے واسطے۔ اس پر دشمنوں نے یہ ظلم کیا، باندھ دیا نبی کو، باقاعدہ ننگا کیا، باندھا، پھر آگ میں ڈالا۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا، آخرت میں بھی بدلہ دیں گے۔ دنیا میں کیا بدلہ دیا کہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا، آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو حکم دیا۔ ہم یقین کہتے ہیں نا، یقین، یقین کیا ہے ہمارا؟ دنیا کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی۔ اس کی ایک سمپل مثال سمجھو، کبھی ایسا کرنا مت۔ یہ بھی اقرار مسلم ہے، گھر گئے اور گوشت کچا رہ گیا سالن میں، تو اہلیہ پر غصے مت ہو جانا۔ وہ بیچاری کہہ رہے کہ آدھے گھنٹے تک کوکر میں گیس جلایا پھر بھی نہیں گلا، میں کیا کروں؟ آگ جلی، گیس جلا، گوشت نہیں گلا، بیچاری اہلیہ کا کیا قصور کہ تم اس کو گالی دینا شروع کر دو؟ آگ اسی وقت کام کرے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی، ورنہ آگ نہیں جلا سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے آپ کو آرڈر دے دیا۔ کیا آرڈر دیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ، میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے، جلانا نہیں ہے اس کو، تو ٹھنڈی بن جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے بندے ابراہیم کو تکلیف ہوگی، سلامتی والی۔ اے سی کا ٹیمپریچر بھی زیادہ ہو جائے تو ٹھنڈی لگنے لگے، نارمل ٹیمپریچر، بردم و سلام۔ یہ آیت یاد کر لو، کسی کو بخار آئے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے 40 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لو، پلا دو، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ میرا خلیل ابراہیم آگ میں آ رہا ہے، لیکن اس کو جلانا نہیں ہے، آگ کو باغیچہ بنانا ہے، آگ کو باغیچہ بنانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنا سکون آگ کے اندر مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ خدا جب چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتے ہیں، جب چاہے باغ کو اللہ آگ بنا سکتے ہیں۔ یہ دین کے خاطر تکلیف اٹھانے کا بدلہ دے گا۔ جو بندہ اللہ کے دین کے لیے تکلیف اٹھائے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو بدلہ دیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بدلہ دیں گے۔
ضائع نہیں جاتی یہ چیزیں. مانگو اللہ سے عافیت. عافیت یعنی سب چیزیں ٹھیک ٹھاک خیریت سے چلتی رہے، وہ مانگو اللہ سے. حدیث میں حضور نے عافیت مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. یہ 3 چیز مانگنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، ہمیشہ عافیت مانگتا ہوں، اور عافیت پر شکر کا بھی سوال کرتا ہوں. انسان کیسا ہے؟ عافیت رہے نا تو ناشکرہ بن جاتا ہے، اور مصیبت آئے تو خدا یاد آتا ہے. اسی لیے حضور نے بہت جامع دعا مانگی اور مانگنے کا حکم دیا. اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، ہمیشہ عافیت مانگتا ہوں، اور عافیت والی نعمت پر شکر مانگتا ہوں. مانگو عافیت. لیکن آفت اگر دین کے خاطر آ جائے تو صبر کرو، اللہ اس صبر کے اوپر دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا کرے گا. دنیا میں دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی. فضائل اعمال جنہوں نے لکھی، ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں. حضرت کی ایک بات آپ کو زندگی میں بہت کام آئے گی، بہت اچھی طرح دماغ میں اس کو سیٹ کر لو. ہمارے بعض ساتھی بعض کام کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ کام کروں گا آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی. حالانکہ وہ خالص دین کے فائدے کا کام ہوتا ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہ کروں گا تو یہ نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہو جائے. تو کسی نے حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ خطرے ہیں، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی. حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہ کے یہاں مقدر میں جو مصیبت اور تکلیف کا آنا لکھا ہوا ہے وہ تو آ کے رہے گی. تقدیر میں جو مصیبت اور تکلیف کا آنا لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہے گا. لیکن اگر وہ مقدر کی تکلیف مصیبت اللہ کے دین کے خاطر آئی تو اس پر اللہ ثواب عطا کرے گا، اور دنیا کے خاطر آئی تو ثواب نہیں ملے گا، محروم ہو جاؤ. مقدر کی تکلیف تو آنی ہے، اسے تو تقدیر سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر یہ تکلیف مصیبت پریشانی اللہ کے دین کی نسبت پر آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر اور ثواب عطا کرے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے زبردست اللہ کے نبی، قرآن میں کتنی جگہ ان کا تذکرہ ہے، ان کے نام پہ سورت ہے. حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں. یہ ابراہیمی دعا یاد کر لو، اور آج کے حالات میں ہر مسلمان اللہ سے یہ دعا مانگو. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا، کیسے پاورفل ہوگا، کیسے ایمان میں ترقی ہوگی، کیسے ایمان ہمیشہ رہے گا. ایک مضبوط ذریعہ اللہ سے مانگنا ہے. اور کیسے مانگو گے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. نبیوں کی مبارک دعائیں اللہ نے قرآن میں نقل کی تاکہ ہم ان کلمات سے دعا مانگے تو انشاءاللہ ہماری دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی. اللہ سے مانگا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نبی ہے، نبی رسول ہے، دوسرے نمبر کے رسول ہے. کیا کرے اللہ سے؟
ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں آپ کا مسلمان بندہ بنا کے رکھنا۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ کو دعا میں، نبی کے ایمان اسلام میں کوئی شک کرے تو وہ کافر ہو جائے۔ یقین ہے ہمارا نبی کے ایمان اسلام پر، لیکن وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ تفسیر مفسرین نے کی ای ادمنا علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اسلام اور ایمان پر ہمیشہ باقی رکھنا۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، اور کب دعا مانگی؟ جب دعا کی قبولیت کا پورا یقین تھا، ایسے وقت پر دعا مانگی۔ آج تو ہمیں پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، دعا کی قبولیت کا یقین ہے، تو پتہ نہیں کتنی دکانیں مانگیں گے، کتنا بیلنس مانگیں گے، کتنے بنگلے مانگیں گے، کتنے فلیٹ مانگیں گے۔ دعا کی قبولیت کا پورا یقین تھا جس وقت کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اس وقت پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو نے اسلام دیا ہے، آئندہ موت تک اسلام کے اوپر مجھے باقی رکھنا۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں۔ دینی بھائیوں، ارتداد کی آندھیاں ایسی خطرناک چل رہی ہے کہ ایمان کا چراغ کب بجھ جاوے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بے ایمانی کی، گمراہی کی آندھیاں ایسی خطرناک چل رہی ہے کہ زندگی سے ایمان کب نکل جاوے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی اللہ سے مانگو، اسی اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ موت تک ہمیں اسلام کے اوپر قائم فرمائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اسلام کے اوپر دائم اور قائم فرما دیجیے۔ دوسری چیز کیا مانگی؟ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایمان مانگو۔ ہماری اولاد، نسل، فیوچر جنریشن، آنے والی پیڑھیاں، ان کے لیے بھی ایمان اسلام مانگو۔ عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج ایسے ایسے امت کے نوجوان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پر دادا مسلمان، جہاں تک جانتے ہیں وہاں تک مسلمان، لیکن وہ نوجوان نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ لڑکا مرتد ہو گیا، لڑکی مرتد ہو گئی، ایمان سے نکل گئے۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایسے حالات اولاد کے ارتداد کے دیکھ رہے، سن رہے، جیسے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اسلام کی فکر کریں، اپنی دینداری کی فکر کریں، اپنی اولاد کے ایمان، اسلام، دینداری کی فکر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہی مانگی اللہ سے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ میری اولاد میں سے اسلام پر چلنے والی ایک جماعت بنا دیجئے۔ تو اس دعا کو مانگتے وقت یہ نیت کیا کرو بھائیو کہ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان اسلام پر باقی فرمائے۔ یہ نیت کر کے یہ دعا مانگو۔ نبی دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ تو اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اسلام پر باقی رہے، ایمان میں مضبوطی ہوئے،
ایمان میں ترقی ہوئے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگو گے دعا انشاءاللہ بہت ضروری، بہت ضروری یہ دعا مانگنا اللہ سے۔ دوسرا مضبوط اور یقینی ذریعہ ہے ایمان کی مضبوطی کا، ایمان کی ترقی کا، ایمان کو سلامت رکھنے کا، ایمان کی محنت۔ یہ دوسرا ذریعہ، ایک ذریعہ دعا، دوسرا ذریعہ محنت۔ کیوں؟ اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کی جگہ ہمارا ایمان ہے، اولاد دیں گے لیکن نکاح کو سبب بنایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے روزی اللہ دیتے لیکن نوکری کو، دکان کو، کھیتی کو، ملازمت کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ اپنانا پڑتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر ایمان اسلام کو باقی رکھنا ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کو بچانے کی محنت کریں، محنت کرنی پڑے۔ اور جیسے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، ایمان اسلام کو بچانے کی محنت مختلف شعبے ہیں۔ کوئی مدرسوں کی لائن سے محنت کر کے ایمان بچا رہا ہے، کوئی مکاتب کی لائن سے محنت کر کے ایمان بچا رہا ہے، تو یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کی مبارک آسان محنت، یہ بھی ایمان اسلام کو بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، آسان ذریعہ۔ اس کے ذریعے بھی ایمان بچے گا، اسلام بچے گا۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک چیز اللہ سے مانگنا، دعا کرنا جیسا کہ نبیوں نے مانگا، اور دوسری چیز ایمان اسلام بچانے کی محنت کرنا۔ یہ دو چیزیں جمع ہوگی اللہ نتیجہ عطا فرمائیں گے اور ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان اللہ بچا لے گا۔ آگے کی بات سمجھو، اس امت کا ہر فرد اپنی ذات، اپنے گھر والوں کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بھی محنت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس امت کا ہر فرد، چاہے مولانا ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے قاری صاحب ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے قاضی صاحب ہو، چاہے دائی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے متولی ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، مزدور ہو، رکشہ چلانے والا ہو، کوئی بھی ہو، اس امت کا ہر فرد اپنا ایمان، اپنے گھر والوں کا ایمان اور ساتھ میں دوسرے تمام انسانوں کے ایمان کی بچانے کی محنت کا ذمہ دار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، الا کلکم راع، الا کلکم راع، الا دھیان سے سنو، الا کا میننگ یہ ہوتا ہے دھیان سے سنو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا دھیان سے سنو، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت کے دن اپنی رعیت کے بارے میں اللہ کے یہاں ذمہ داری کا سوال ہوگا، ہر ایک کو سوال ہوگا۔ لہذا ہم تو اس کے قائل ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم آئے ہیں، للناس کا لام منفعت کے لیے ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے ہم آئے ہیں دنیا میں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بچ جائے اور لوگ ایمان کے ساتھ جاوے، یہ ذمہ داری کے ساتھ ہم دنیا میں آئے ہیں۔
لوگوں کا ایمان بچ جائے، دین بچ جائے، دین سلامت رہ جائے۔ آپ نے فضیلت سنی ہوگی بیمار کی دوا کرنے کی، بہت فضیلت ہے، سنت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، حدیث میں آتا ہے کہ صبح میں بیمار کی خبر پوچھنے جاؤ گے تو شام تک 70 یعنی 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، اور شام کو بیمار کی خبر لینے جاؤ تو پوری رات 70,000 فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ بہت فضیلت ہے بیمار کی خبر لینے کے لیے جانا، بہت فضیلت ہے۔ بھوکے کو کھلانا، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھوکے کو کھلاؤ گے تو اتنا ثواب ملے گا جتنا مجھے کھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کھلانے، حالانکہ اللہ کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی فضیلت۔ پیاسے کو پانی پلا، اللہ کو پانی پلانے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اس حدیث قدسی کو بیان کریں میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ جب کھانا کھلانے پر، پانی پلانے پر، دوا پلانے پر اتنا بڑا اللہ ثواب دیتے ہیں تو کسی کا ایمان ہمارے ذریعے بچ جاوے تو اس پر اللہ کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ دین بچ جائے کسی کا، ایمان بچ جائے کسی کا، کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اسی لیے ہمیں اپنی ذات پر محنت، گھر والوں پر محنت، تمام انسانوں کے اوپر محنت، تینوں محنت ساتھ لے کے چلیے، سب کو ساتھ لے کے چلیے۔ محلے کی مسجد میں جماعت آتی ہے، پڑوس میں مسجد ہے، تو ساتھی لوگ کوئی کہہ دیتے ہیں، مقامی ساتھی لوگ میرے بارے میں کہ یہ ہے یہ ہے، تو جماعت کے ساتھی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کچھ نصیحت کر۔ میں ہمیشہ ہر جماعت کو دو ہی بات کہتا ہوں، ساتھیوں ایک تو ذکر کی پابندی کرو، تسبیحات کی پابندی۔ علم ذکر کا نمبر جو رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے 6 نمبر کی ترتیب میں، ہم نے اس کو صرف نمبر گنوانے تک محدود رکھا ہے۔ زندگی کے اندر ذکر کے ذریعے اللہ روحانی طاقت دیں گے، اور اس روحانی طاقت کی برکت سے ہماری دعوت میں اللہ جان پیدا کرے گا۔ ہماری دعوت جو اس وقت تھوڑی تھوڑی کھوکھلی جیسی لگ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ذکر کی کمی ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھے ہیں الحمدللہ۔ یہ 12 تسبیح کا ذکر تو حضرت کا تہجد کے وقت پورا ہو جاتا تھا، اور ہم اشراق کے وقت تک 3 تسبیح نہیں پڑھ پاتے۔ صبح شام کی جو 3 تسبیحات بتائی جاتی، حضرت 12 تسبیح مکمل کر لیتے تھے تہجد کے وقت پر، اور ہمارے لیے 3 تسبیح صبح اور شام کی وہ مشکل۔ ساتھیوں کو پوچھو تسبیح پڑھی؟ میں ابھی کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن مسجد میں بیٹھے ہو محاسبہ کر لو، آج جمعرات کو عصر کے بعد کی تسبیح کتنوں نے پڑھی، کتنوں کی باقی ہے، محاسبہ خود کا کرو۔ ذکر جان ہے، ہمارے کام کی جان ہے ذکر، اس سے روحانی طاقت ملے گی، اور دین کے کام کے اندر اللہ اس کی برکت سے عجیب نورانیت پیدا کریں گے۔ تو میں ساتھیوں کو ایک بات سنایا کرتا ہوں، روانگی کے آداب بیان ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ خود روانگی کے آداب بیان فرمائے، خود اللہ نے روانگی کے آداب بیان فرمائے، اور کس کو اللہ نے بیان فرمائے؟ 2 نبی کو اللہ تعالیٰ روانہ فرما رہے ہیں، 2 نبی کو روانہ فرما رہے ہیں دین کی دعوت لے کر، اور روانگی کے آداب خود اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اذهبا الى فرعون انه طغى،
موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کو جا کے ایمان کی دعوت دو. اللہ روانہ کر رہے ہیں اور اللہ خود روانگی کے آداب بیان فرما رہے ہیں. روانگی کے آداب بیان فرماتے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کیا فرمایا؟ نرم نرم باتیں کرنا، گرم گرم باتیں مت کرنا. موسیٰ اور ہارون کو کیا فرمایا؟ روانگی کے آداب میں نرم نرم باتیں کرنا، گرم گرم باتیں مت کرنا. یہ خود اللہ نے 2 نبیوں کو بیان فرمایا. اچھا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤ بیچ میں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا، لسان الدعوت والتبلیغ. ہمارے یہاں سورت کے ایک ذمہ دار نے خواب دیکھا. خواب میں بڑا مبارک خواب دیکھا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو دیکھا. بڑا مبارک خواب. قرآن ساتھی خواب میں دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے چھری تیز کر رہے ہیں. تو انہوں نے بدھ کے مشورے میں سنایا کہ یہ میرا خواب ہے. اب تو سب قبرستان چلے گئے، اس میں سے اکثر لوگ کوئی رہا بھی نہیں، سب چلے گئے باری باری. اللہ سب کی قبروں کو منور کرے. تو مشورے سے طے ہوا کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب کو یہ خواب لکھ کے بھیجے تعبیر کے لیے. بھیجا، میں نے خود پڑھا تھا وہ خواب تعبیر. تو حضرت نے مبارکبادی دی کہ اللہ کے آپ کا دین کا کام بہت مقبول ہے، اسی لیے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو خواب میں دیکھا، بہت مقبول ہے تمہارا کام. تعبیر آگے انہوں نے مشورے میں رکھی. ہمارے یوسف بھائی باروری والے انہوں نے کہا کہ ابھی خواب کی تعبیر میں کوئی گوشہ باقی ہے، کسی اور سے بھی خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے. تو حضرت مولانا عمر صاحب کا جواب اور وہ خواب پورا ہمارے حضرت شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات ان کو بھیجا. تو حضرت نے نیچے ایک جملہ بڑھا دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہنستے ہنستے چھری تیز کر رہے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ساتھیوں کے اوپر شفقت اور نرمی بڑھانے کی ضرورت ہے. ساتھیوں کے اوپر شفقت اور نرمی کا معاملہ تیز کرنے کی یعنی بڑھانے کی ضرورت ہے. باقی اوپر والی تعبیر بالکل صحیح ہے کہ تمہاری محنت مقبول ہے. جب یہ تعبیر کا جملہ بڑھا کے حضرت نے مرکز پر بھیجا تو ساتھیوں نے سب نے یہ کہا کہ یہ جب بھی جماعت لے کے آتے ہیں ساتھی لوگ واپسی میں ان کی شکایت کرتے ہیں کہ ساتھیوں پر بہت سختی کرتے ہیں. اس لیے بالکل صحیح تعبیر آئی ہے. دیکھ لیا، اس کو دل پر لو. کیا دل پر لوگے؟ آج ہم اپنی بیوی بچے اپنے رشتہ داروں پر محنت کرنے کا طریقہ ہمارا غلط ہے. وہ نماز نہیں پڑھیں گے، ڈانٹیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. شفقت اور محبت سے سمجھاؤ، اللہ ان کے دلوں کے اندر انشاءاللہ بات ڈالیں گے. یہ خود اللہ نے فرمایا. قولا لہو قولا لینا. اللہ روانگی کے آداب بیان فرما رہے ہیں. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. اے موسیٰ اور ہارون نرم نرم بات کرنا، جا کر گرم گرم بات مت کرنا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں اس دنیا کا داعی کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے حضرت موسیٰ اور ہارون کے درجے میں نہیں ہو سکتا. اور جس کے پاس دعوت لے کے جاتے ہیں وہ کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو لیکن فرعون کے درجے کا نہیں ہو سکتا.
کا موسیٰ اور ہارون جیسے داعی کو اللہ نے فرعون جیسے بدماش کے پاس جاتے وقت فرمایا نرمی سے بات کرنا، تمہاری بات اس کے دل میں اتر جائے گی۔ تو پھر ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے سامنے اور ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوسرے اللہ کے بندوں کے ساتھ کتنی نرمی کا سلوک کرنے کی ضرورت ہے، اندازہ لگاؤ۔ جو زمین نرم ہوتی ہے اسی میں پانی جذب ہوتا ہے، سخت پتھریلی زمین پر پانی آگے نکل جاتا ہے۔ اور آگے کی بات سن لو، فضائل صدقات میں، حکایات صحابہ میں، حیات الصحابہ میں صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے صحابہ، عاشق زار تھے صحابہ۔ حضور کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، یوں نیچے ہاتھ رکھتے تھے صحابہ، وضو کا پانی اپنے ہاتھ منہ پر لگاتے تھے۔ ایسے عاشق زار تھے، جہاں حضور کا پسینہ بہے وہاں صحابہ خون بہاتے تھے، ایسے عاشق زار۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ نبی جی ان صحابہ کے ساتھ ذرا نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ۔ ایسے عاشق صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ کے اخلاق سخت اور برے ہوں گے یہ صحابہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے۔ نرمی اختیار کریں۔ تو خیر میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ میں ساتھیوں کو ہمیشہ کہتا ہوں میں تسبیحات کی پابندی کروں، اسی لیے کہ اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت موسیٰ اور ہارون کو؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اے موسیٰ اور ہارون تم دین کی دعوت لے کے جا رہے ہیں تو ذکر میں کوتاہی مت کرنا، یہ قرآن میں موجود ہے، اللہ خود بیان فرمائے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی مت کرنا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ صبح و شام کی تسبیحات، تلاوت کی پابندی، اشراق، چاش، تہجد، یہ جان ہے ہماری محنت کے لیے۔ جب یہ اعمال کی ہم پابندی کریں گے اللہ ایک روحانی طاقت دیں گے اور اس سے ہمارے کام کے اندر اللہ نورانیت پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا ہے دعا، اللہ سے دعا کی عادت بنا، مانگنے کی عادت بنا۔ جتنا محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ دعا کرو، محنت کے اوپر دعا کو ملا تو نتیجہ نکلے گا۔ بہت ضروری ہے روزانہ 15 منٹ ایسے طے کر لو، 10 منٹ ایسے طے کر لو کہ میں ہوں میرے اللہ ہے، میں ہوں میرے اللہ ہے، مانگو مالک کے سامنے۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہم پڑھتے ہیں، نام لے لے کے دعا کرتے تھے، جو جتنا بڑا بدماش اتنا زیادہ حضور اس کے لیے نام لے کے دعا کرتے تھے، جو جتنا بڑا بدماش اتنی زیادہ حضور اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اور وہ دعا کی برکت ظاہر ہوتی تھی، کام بن جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ اب ہمیں دعا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائے، ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جائے، اور راستے میں کہیں گاڑی بھٹک نہ جائے۔ اور اس کے لیے 2 ذریعے میں نے بتلائے، ایک ذریعہ ہے کیا؟ دعا کرنا، اور دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان بچانے کی محنت کرنا۔ یہ 2 یقینی ذریعے ہیں اپنی زندگی کے اندر ایمان اسلام کو بچانے کے واسطے۔ دیکھیے نا، ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، زندگی میں کیا کمی تھی، کیا کمی تھی؟ ایک وقت تھا بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ننگے کر کے، اور ایک وقت تو آیا کہ اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ خدا کی شان دیکھو،
کہاں کنویں میں ڈالا، کہاں خدا نے مصر کا بادشاہ بنایا، سب کچھ مل گیا، نبی بنا دیے گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، کوئی کمی نہیں۔ لیکن کمی نہیں ہے تو پھر دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سے؟ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا بڑی زبردست دعا ہے، مانگا کرو۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، کس نے بنایا یہ سارا نظام؟ یقین سے مضبوطی سے کہو، کس نے بنایا؟ اللہ۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین سارے نظام کو بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں میری مدد کرنے والے آپ اور آخرت میں بھی میری مدد کرنے والے آپ۔ کون مدد کرتا ہے دنیا میں؟ آخرت میں کون مدد کرے گا؟ ہر جگہ اللہ مدد کرنے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ اسلام پر موت دینا۔ ایک نبی جو بادشاہ بھی ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن مانگ رہے اللہ سے، اے اللہ ایمان پر موت آوے، کہیں ڈگمگا نہ جاوے، نفس اور شیطان کہیں بھٹکا نہ دے، اے اللہ ایمان اسلام پر مجھے موت دینا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ تو میرا حساب کتاب کرنا۔ جس کو یہ مل گیا کام بن گیا۔ ایک قصہ سنا کے بعد مکمل کر دیتا ہوں۔ جانتے ہو سلطان مظفر عبد الحلیم کو؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ بڑے اللہ کے ولی تھے، بیمار ہو گئے جمعہ کے دن، یہی آپ کے شہر میں آرام فرما ہے، جمعہ کے دن بیمار ہو گئے۔ اتنی بیماری اچانک آ گئی کہ جمعہ کے لیے جا نہیں سکے۔ اپنے محل میں ظہر کی نماز ادا کی، سب کو کہا جاؤ مسجد میں جمعہ پڑھو۔ سب لوگ جلدی جلدی گئے، بادشاہ سلامت بیمار ہے، جلدی سے جمعہ پڑھ کے آ گئے۔ جمعہ پڑھ کے آ گئے تو لوگوں کو کہنے لگے کہ الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں قرات سبا کے ساتھ، ساتوں قرات میں حافظ ہوں، حدیث کا حافظ ہوں راویوں کے حالات کے ساتھ۔ پھر فرمایا میں نے صلیت الظہر بین یدیکم سأصلی العصر انشاءاللہ فی الجنہ، آج ظہر کی نماز احمد آباد میں نے تمہارے بیچ میں پڑھی ہے، آج عصر کی نماز خدا کی جنت میں جا کے پڑھوں گا۔ اور پھر آگے فرمایا، ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر معالم التنزیل امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ میں نے اس تفسیر کو پڑھنا شروع کر لیا ہے، آدھی میں نے پڑھ لی ہے، سأختم انشاءاللہ فی الجنہ، کہ باقی آدھی تفسیر جنت میں بیٹھ کے پوری کروں گا۔ اور اتنی بات کہنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہ بھی بنایا۔ یہ سلطان محمود دیگڑا کے بیٹے ہیں، امام الاولیاء تھے اپنے زمانے کے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہ بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پھر یوسف علیہ السلام والی بات ہی پڑھے جو قرآن میں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، بالصالحین پر پہنچے اور روح قبض ہو گئے۔ سبحان علی میاں صاحب نے لکھا ہے یہ واقعہ۔ میرے دینی بھائیوں، خدا اپنے وقت پر مجھے اور آپ کو ایمان پر ایسی پیاری موت عطا فرمائے۔ یہ کب ملے گا؟ ایک اللہ سے دعا کا اہتمام کرو، اللہ میری اور آپ کی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان اسلام کی اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما دے۔ یہ مانگو اللہ سے۔ آج کل یہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے حضرت تو یوں دعا کرتے ہیں، وہ دعا میں آپ کو سکھاؤں۔ اللہ والوں سے مانگنا بھی سیکھو کہ یوں دعا میں کہو، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں پر ہے، اے اللہ اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ کتنی جامع دعا ہوگی۔ اور دوسرا ایمان بچانے کی محنت ہے، اور ایمان بچانے کی مختلف محنتیں ہیں۔ ایک آسان سہولت والی محنت یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے۔ اس کے اندر وقت لگاؤ، چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 3 دن لگاؤ، مقامی کام میں زوردار حصہ لو۔ اللہ اس محنتوں کی برکت سے اس کو ذریعہ اور سبب بنا کر ہمارا اور ہماری نسلوں کے ایمان کو بچا لیں گے۔ کرو گے یہ کام؟ کون تیار ہے؟ 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی صبح میں نکلنا نہیں ہے، ابھی صرف ارادہ کرنا ہے، نام لکھوانا۔ کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟